کہ جس بیعت کا باضابطہ طور پر مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بندے کو پہنچا دیا جائے، معرفت خداوندی عطا کر دی جائے۔ آپ نے بار بار ایک آیت کریمہ سنی ہوگی قرآن مقدس کی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، سنی آپ نے؟ جس کی جتنی زیادہ عمر ہوگی اس کو اتنی زیادہ مرتبہ غالب سنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جنات اور انسان کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ مگر یہاں پر بڑی نفیس بات میں آپ نے بتاؤں کہ بعض مفسرین نے اس لیعبدون کی جو تعریف کی ہے، اس لیعبدون کی تعریف لیعرفون سے کی ہے۔ بزرگان دین مفسرین کرام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان اور جنات کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے، اللہ تعالیٰ کو پہچانے۔ اللہ تعالیٰ کے پہچاننے کے لیے، معرفت خداوندی کو حصول کے لیے ان عبادات کی تعلیم مرحمت کی گئی ہے۔ عزیزان ملت، بہر خیر بات چل رہی تھی لطائف کے حوالے سے۔ 5 لطائف عالم امر کے ہیں، 5 لطائف عالم خلق کے۔ لطائف عالم امر کسے کہتے ہیں، لطائف عالم خلق کسے کہتے ہیں؟ اسے چند سادے لفظوں میں آپ سن لیں۔ ہمارے سرکار امام ربانی مجدد الفسانی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں انسانی جسم کے مطابق، کہ تحقیق کے مطابق انسانی جسم کے جو اجزاء ہیں وہ 10 چیزوں سے مرکب ہیں۔ انسان کے جسم اجزائے 10 سے مرکب ہے، جس کو ان اجزائے 10 کو لطائف 10 کہا جاتا ہے۔ اور ان لطائف 10 میں سے 5 لطائف عالم امر کے ہیں اور 5 لطائف عالم خلق کے ہیں۔ اب اس عالم امر اور عالم خلق کی جو وجہ ہے، اس وجہ کو آپ بیان فرماتے ہیں کہ آپ نے بیان فرمایا کہ یہ امر اور یہ خلق ہوتا کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو امر ہے، عالم امر، اس کے تعلق سے علامہ سید شریف جرجانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنی تصنیف التعریف کے اندر آپ نے فرمایا ہے کہ جہاں پر سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بغیر کسی سبب کے وجود میں آئے، اس پر عالم ملکوت اور عالم امر کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ لفظ کن سے بغیر کسی ظاہری سبب کے، لفظ کن سے جس عالم کا وجود ہو ان عالم کو عالم امر کہتے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد خداوندی ہے سورہ یاسین شریف کے اندر، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرماتا ہے ہو جا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ تو اس عالم امر کو سمجھنے کے لیے دوسری آیت کریمہ سورہ اعراف پارہ نمبر 8 کی آیت نمبر 54 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الا لہ الخلق والامر، خبردار اس اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے عالم خلق اور عالم امر۔ یہ خلق اور یہ امر یعنی پیدا کرنا اور حکم کرنا، یہ اس پروردگار عالم کے لیے ہی ہے۔ تو قرآن مقدس کی جو یہ اجمال ہے، یہ امر اور خلق، اسی کو صوفیہ کے انداز میں، صوفیہ کی زبان میں عالم امر کہتے ہیں اور عالم خلق کہا جاتا ہے۔ عالم امر کے اندر یہ 5 لطائف آتے ہیں۔ عالم امر کے اندر یہ 5 لطائف، لطیفہ قلب، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، یہ 5 لطائف انسان کے جسم کے اندر، انسان کے دھڑ کے اندر، سر سے نیچے انسان کے دھڑ کے اندر ہے۔ اور یہ 5 لطائف جس کا تعلق عالم خلق سے ہے، ہوا، پانی، آگ، مٹی اور نفس۔ آگ، پانی، ہوا، مٹی اور نفس، ان 5 عالموں کا تعلق عالم خلق سے ہے۔ جب ایک سالک منزل سلوک میں قدم رکھتا ہے تو منزل سلوک میں قدم رکھنے کے بعد
سب سے پہلے جو تعلیم دی جاتی ہے وہ تعلیم اپنے قلب کو سدھارنے کی، اپنے قلب کو سنوارنے کی دی جاتی ہے۔ بس اسی بات پر اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ آئندہ پھر کبھی دیگر لگایا پر میں بات کروں گا کہ لطیفہ قلب کے اوپر، لطیفہ قلب کے اوپر باضابطہ طور پر اتنی محنت کیوں کی جاتی ہے۔ میرے عزیز آپ ایک بات یہ سمجھ لیں کہ ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک برتن ہوتا ہے، ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی ایک جگہ ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی ایک برتن ہوتا ہے کہ جہاں پر کوئی دوسری چیز گرتی ہے تو صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ، جسے کہ آپ نے وہ سنا ہوگا حدیث شریف ہے کہ کھانا جب کھانا ہو تو کھانے کو بیچ سے نہ کھاؤ، حدیث شریف ہے، حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ کھانے کو بیچ سے نہ کھاؤ، کھانے کو کنارے سے کھاؤ، کیونکہ بیچ میں درمیان میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے، نازل ہونے کا ایک مقام پتہ چلا، نازل ہونے کا ایک مقام پتہ چلا۔ فرشتوں کے تعلق سے کیا کہا گیا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں کہ جو ڈھونڈتے رہتے ہیں جہاں اللہ کی یاد میں محافل کا انعقاد ہوتا ہے وہیں پر وہ نازل ہو جاتے ہیں، وہیں پر وہ بیٹھ جاتے ہیں۔ ساری ملت تو ہر چیز کے اترنے کی، نازل ہونے کی، گرنے کی کوئی جگہ ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو تجلیات ہیں، ان تجلیات کے نزول کے لیے بھی کچھ برتن ہیں جو انسان کے جسم کے اندر لطیفے کے نام سے موسوم کیے جاتے ہیں۔ انہی لطائف کے اندر خداوند قدوس کی بالخصوص رحمتیں نازل ہوتی ہیں کہ اس برتن سے سارے بدن کو سپلائی کیا جاتا ہے، سارے بدن کو سپلائی کیا جاتا ہے، سارے بدن کے اندر پانی بہایا جاتا ہے، خون بہایا جاتا ہے، شرافتیں بہائی جاتی ہیں۔ عزیزان ملت، تو اس قلب کے اوپر پہلے، سب سے پہلے قلب کے اوپر بھی ضربیں کیوں لگائی جاتی ہیں؟ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ یہ اس دل کو پورے بدن کے اوپر ایک بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ دل کو، قلب کو پورے جسم کے اوپر بادشاہ کی، امام غزالی کا یہ قول فرماتے ہیں کہ دل کو، قلب کو پورے جسم کے اوپر بادشاہ کی حیثیت حاصل ہے۔ جس طریقے سے کسی علاقے، کسی ملک کا بادشاہ اگر کوئی حکم نافذ کرتا ہے تو ساری رعایا، وہ کالی ہو، گوری ہو، عجمی ہو، عربی ہو، کسی بھی زبان کی بولنے والی ہو، کسی بھی قوم سے تعلق ہو، جو بادشاہ کا حکم ہوگا اس بادشاہ کے حلقے میں جتنے بھی رعایا آتی ہوں گی سب کے اوپر وہ حکم نافذ ہوگا، سب کے اوپر وہ حکم نافذ ہوگا۔ تو دل کو جو بادشاہت حاصل ہے، جب دل سے کوئی فرمان جاری ہوتا ہے تو ہاتھ اسی فرمان کی تعمیل کرتا ہے۔ دل سے جو حکم جاری ہوتا ہے آنکھیں اسی حکم کی تعمیل کرتی ہیں، زبان اسی حکم کی تعمیل میں لگ جاتی ہے، پاؤں اسی حکم کی تعمیل میں نکل پڑتے ہیں۔ عزیزان ملت، دل چونکہ بادشاہ ہے، اس دل سے جو پیغام جاری ہوتا ہے وہ پیغام تمام اعضائے بدنیہ وہ پیغام، اس پیغام پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عزیزان ملت، تو اب آپ دیکھیں کہ بزرگان دین اسی بنیاد پر سب سے پہلے دل پر محنت کرتے ہیں کہ جب بندے کا دل ستھرا ہو جائے گا، جب بندے کا دل صاف ہو جائے گا، تو جب بندے کا دل آئینہ بن جائے گا تو اس آئینے دل میں خداوند قدوس کی رحمتیں، برکتیں نازل ہوں گی اور سارے برے اعمال سے، ساری خرافات سے، فتن و فسادات سے وہ باز آ جائے گا۔ اور یہ دل کا مقام اگر قرآن مقدس کی زبانی کے دل اللہ کی تجلیات کے نزول کا مرکز ہے، محور ہے۔ اگر آپ کو سمجھنا ہو تو میں آپ کو قرآن مجید سے استدلال کرتا ہوں۔ قرآن مقدس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یا اے محمد کریم، آپ سے یہود و نصارہ سوال کرتے ہیں کہ ہم تو جبریل کو نہیں مانتے، یہ جبریل کون ہے؟ آپ کہہ دیجئے کہ یہ جبریل ہے جو اللہ کا پیغام مشتق لے کر کے آتا ہے۔ وَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، کہ اللہ کا پیغام لانے کے بعد، اللہ کا کلمہ لانے کے بعد، تجلیات خداوندی لانے کے بعد محمد کریم کے قلب پر ڈالتا ہے، محمد کریم کے دل پر نازل کرتا ہے۔ تو دل مصطفیٰ، قلب مصطفیٰ نزول جلال خداوندی، نزول جمال خداوندی کا مرکز و محور ٹھہرا، اور پوری امت اسی مرکز سے، اسی محور قلب مصطفیٰ
مصطفیٰ سے پوری امت فیضیاب ہوتی نظر آتی ہے۔ میرے عزیز، اسی دل کے تعلق سے اگر آپ سمجھنا چاہیں کہ اس دل کی کتنی اہمیت ہے تو سرکار دو عالم فرماتے ہیں کہ جو کچھ بھی میرے سینے میں تھا میں نے ابو بکر کے سینے میں عطا کر دیا۔ جو کچھ بھی میرے سینے میں تھا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہی ہے میرے عزیز کہ جو بھی معرفت خداوندی میرے سینے میں تھی میں نے ابو بکر کو عطا کر دیا۔ تو بہرخیر میرے عزیز، ہمارے آپ کے لیے یہ امر انتہائی لازمی اور ضروری ہے کہ ہم آپ سب سے پہلے اپنے اعمال پر، اپنے افعال پر اس حوالے سے غور و فکر کریں کہ ہم آپ اپنے قلب کے اوپر دھیان دیں کہ ہمارا قلب ادھر ادھر بھٹکنے نہ پائے۔ ماشاءاللہ استاذ العلماء بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ ڈاکٹر نظام الدین صاحب قبلہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ انہوں علماء کرام کی موجودگی میں بس یہ بات کہ قلب معلوم ہے آپ کو نا، بڑا قاف لام با، جو یہ قلب ہے، یہ قلب جو مادہ ہے نا، یہ مادہ اپنے اندر اس بات کی خوبی رکھتا ہے کہ یہ بدلتا رہتا ہے۔ قلب کی یہ خوبی ہے، قلب کا معنی جہاں پر آتا ہے اس کا معنی ہی آتا ہے کہ الٹ پھیر ہونا، بدلتے رہنا، ادھر ادھر چلے جانا، ادھر ادھر ہو جانا۔ تو قلب کو قلب کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس کی کیفیتیں تبدیل ہوتی رہتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی دل کے اندر برائیوں کا ذخیرہ ہے، برائیوں کی آماشگاہ ہے تو وہ دل کبھی سیدھے راستے پر آئے گا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ نہیں میرے عزیز، آپ اس پر اللہ کی ضربیں لگائیں، کسی مرشد کامل شیخ ارشاد کی بارگاہ میں سوال میں تلمس طے کریں تو آپ ضرور دیکھیں گے کہ آپ کے دل کی دنیا کیسے بدلتی ہے، اور پھر اس دل کے نہا خانے میں خداوند قدوس کے جلال، خداوند قدوس کی تجلیات کا کس طرح سے مشاہدہ ہوتا ہے۔ تو بہرخیر میرے عزیز، تو اپنے لطائف میں سے جو سب سے پہلا لطیفہ ہے یہ لطیفہ قلب ہے۔ اس لطیفہ قلب بالخصوص جو سلسلہ ارادت میں داخل ہیں، شامل ہیں، وہ اس بات کو جان لیں کہ وہ روحانیت کے حصول میں لگیں، اپنی پوری زندگی کے اندر سے وہ چند لمحات بالخصوص ایسے نکالے۔ ہمارے مشائخ نے فرمایا ہے کہ اکثر و بیشتر ہمارے یہاں یہ جملہ کہا جاتا ہے نا کہ ایک جملہ دوسرے پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وعلی وآصحابہ بارک وسلم، صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہ ایک جملہ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ نقشبندی طریق نقشبندی تمام طرق میں سب سے زیادہ افضلیت رکھتا ہے۔ جیسے یہ جملہ کہا جاتا ہے فوراً ہمارے ذہن کے اندر اختلافات، جھگڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سارے طریقوں کے اندر سب سے افضل ہو گیا یہ تو انہوں نے اپنے آپ کو، اپنے سلسلے کو بہت بڑا کہہ دیا۔ عزیزان ملت، اس حوالے سے ہمیں آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے طریق کا سلسلے کا افضل ہونا یہ الگ بات ہے۔ بالکل دھیان سے، سلسلے کا افضل ہونا، سلسلے کا اعلیٰ ہونا یہ الگ بات ہے، سلسلے والوں کا اعلیٰ ہونا یہ ثانوی بات ہے، یہ دوسری بات ہے۔ عزیزان ملت، طریق نقشبندی وصول اللہ کے معاملے میں، سلوک اللہ کے لیے یہ طریق نقشبندی تمام طریق میں سب سے زیادہ اسہل ہے، سب سے زیادہ آسان ہے اس بنیاد پر کیونکہ ہمارے یہاں بہت لمبے لمبے مجاہدے نہیں کروائے جاتے، ہمارے یہاں متابعت رسول اور اطاعت رسول کو بنیاد بنائی جاتی ہے کہ جس اطاعت رسول اور متابعت رسول کی بنیاد پر اس سارے بندے کے سلوک طے ہوتے رہتے ہیں، جس بنیاد پر ہمارے امام ربانی شیخ سرہندی نے فرمایا تھا کہ بندہ اگر پوری رات نمازیں پڑھتا رہے اور ہزاروں رکعتیں نمازیں پڑھ لے، مگر وہ نمازی اگر دوپہر میں سنت کی نیت سے تھوڑی دیر قیلولہ کر لے